غزہ میں اسرائیلی جارحیت آج 6 ماہ سے جاری ہے۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 32,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ 6 ماہ سے جاری نسل کشی کی کارروائی امریکی اشیرباد سے جاری تھی، مگر آج امریکہ اسرائیل سے دوری اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ سیز فائر کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھا رہا ہے، مگر ابھی تک اسرائیل سیز فائر کے لیے رضامند نہیں ہے۔ امریکہ اسرائیل تعلقات میں فیصلہ کن گھڑی رفح پر زمینی کارروائی کو قرار دیا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ آیا اسرائیل رفح کی 1.4 ملین آبادی پر امریکی انتباہ کے باوجود زمینی کارروائی کا آغاز کرتا ہے یا نہیں۔ رواں ہفتے پیر کے روز پہلی مرتبہ امریکہ اسرائیل کی حمایت سے اس وقت پیچھے ہٹا جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ نے ایبسٹین کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے کی اجازت دی، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مشتعل نظر آئے اور رفح پر امریکی خدشات دور کرنے کے لیے وفد کو واشنگٹن جانے سے بھی روک دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے پہلے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ نے سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو نہ کیا تو اسرائیل رفح سے متعلق واشنگٹن میں اہم ملاقات سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو سپورٹ کرنے سے واضح ہے کہ وائٹ ہاؤس اور اسرائیل کے تعلقات تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر مائیکل سنگھ، جو صدر بش کے دور اقتدار میں مشرق وسطیٰ میں وائٹ ہاؤس کے معاون رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن اقوام متحدہ میں نہ صرف ملکی سیاست بلکہ امریکی اتحادیوں کی طرف سے سمجھوتا کرنے کے مطالبات کا جواب دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مسلسل ویٹو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ قرارداد کو ایک ناراضگی کے اشارے کے طور پر لیا جا سکتا ہے، لیکن سلامتی کونسل میں قرارداد کسی طور پر بھی اسرائیل کی میدان جنگ میں صلاحیت پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر امریکہ ہتھیاروں کی پابندی کی طرف بڑھا تو اس کی بڑی قیمت اور اہمیت ہوگی۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران امریکہ اسرائیل کو متعدد بار خبردار کر چکا ہے کہ وہ غزہ کے جنوبی شہر رفح پر کسی صورت حملہ نہ کرے۔ رفح پر حملے کی صورت میں ایک بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی براہ راست اپیل کے باوجود رفح پر حتمی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے سلامتی کونسل میں قرارداد کی منظوری کی اجازت سے قبل 14 مارچ کو امریکی سینٹ اراکین، جن میں سب سے اہم سینٹ کے اکثریتی رہنما چک شومر کا وہ بیان ہے جس میں وہ کھل کر اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے مستقبل کے راستے سے بھٹک چکا ہے اور اسرائیل میں انتخابات کے ذریعے نئی لیڈرشپ کو موقع دینے کی ضرورت ہے۔ چک شومر کو امریکہ میں ڈی فیکٹو یہودی لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے، اور گزشتہ 6 ماہ کی جنگ کے دوران یہ پہلا موقع تھا جب نیتن یاہو کو امریکہ سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر خارجہ بینامی نے موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 2 اتحادیوں کے مابین کشیدہ تعلقات اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بڑی تھریٹ کی صورت بن سکتی ہے، اور اس ساری صورتحال کی ذمہ داری نیتن یاہو پر آتی ہے۔ میرے خیال میں ہم یقینی طور پر اس وقت ایک بحران میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکہ ایک سخت پیغام دے رہا ہے۔ امریکہ ہمارے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے، مگر ہم تناؤ میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو اسرائیل کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہیں۔ نیتن یاہو کے لیے اسرائیل کی سلامتی سے زیادہ ان کے ذاتی سیاسی مفادات اہم ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اسرائیل کی اس جنگ سے تنگ آ چکا ہے، خاص طور پر نیتن یاہو سے تنگ آ چکا ہے، کیونکہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران اسرائیل کا رویہ ایک بھروسہ مند اتحادی کا نہیں رہا۔ اسرائیل اس جنگ میں امریکہ کی سیاسی اور فوجی امداد کا شکر گزار نظر نہیں آتا۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رفح میں حالات کی سنگینی اور امریکہ میں صدر بائیڈن کی مستقبل کی سیاست کے لیے اہم ہے کہ غزہ میں جنگ کسی منطقی انجام تک پہنچے، جس میں سیز فائر کو پہلے قدم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
اقوام متحدہ کے اس ووٹ کے ساتھ امریکہ نے بتا دیا ہے کہ اسرائیل کے لیے سفارتی گھڑی تقریباً ختم ہو چکی ہے اور سفارتی محاذ پر امریکہ مستقبل میں مزید پیچھے ہٹنے کے ساتھ اسلحے کی فراہمی بھی روک سکتا ہے۔